اسٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے مشہور بادشاہ شیر شاہ سوری کے اوقات و معمولات کی فہرست اگر ملاحظہ کی جائے تو ایک عام انسان یہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اس زمانے کے متوسط درجے کے مشغول آدمی کے لیے بھی ان کا التزام و انصرام مشکل ہے، چہ جائے کہ اس مصروف ترین بادشاہ کے لیے کہ جس کو 5 برس کی مدت میں 1 صدی کا کام کرنا تھا، اور جس کو بظاہر اپنے انتظامی اور سیاسی مشغولیت سے ایک لمحے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شیر شاہ سوری تہائی رات ہوتی کہ بیدار ہو جاتا، غسل کرتا اور نوافل پڑھتا، نماز فجر سے پہلے اپنے تمام ورد ختم کر لیتا، پھر مختلف صیغوں کے حسابات دیکھتا اور دن کے اہم کاموں کے متعلق حکام اور اہلکاران سلطنت کو ہدایت دیتا اور روزانہ کا نظام عمل بتلاتا، تاکہ دن کو سوالات سے اس کو پریشان نہ کریں۔ ان سب سے فارغ ہو کر نماز فجر کے لیے وضو کرتا اور جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کرتا، پھر اذکار و اوراد میں مشغول ہو جاتا۔ اتنے میں حکام سلام کے لیے حاضر ہوتے، بادشاہ نماز اشراق سے فارغ ہو کر لوگوں کی ضروریات معلوم کرتا اور گھوڑے، علاقے، جاگیریں اور مال جس کو جیسی ضرورت ہوتی انہیں عطا کرتا، پھر اہل مقدمہ اور داد خواہوں کی طرف متوجہ ہوتا اور ان کی دادرسی اور حاجت براری کرتا، پھر افواج شاہی اور اسلحہ کا معائنہ کرتا اور فوج کے لیے امیدواروں کی قابلیت کا اندازہ کر کے ان کے تقرر کا حکم دیتا۔ اس کے بعد ملک کی روزانہ آمدنی اور مالیہ کا حساب اور معائنہ کرتا، پھر ارکان سلطنت، امراء اور سلطنتوں کے سفراء اور وکلاء حاضر ہوتے، ان سے گفتگو کرتا، پھر حکام اور اہلکاروں کی عرضیاں گزرتی، ان کی سماعت کرتا اور حکم لکھواتا، پھر دوپہر کا کھانا تناول کرتا، علماء و مشائخ بھی دسترخوان پر ہوتے، پھر ظہر کی نماز تک 2 گھنٹے کے قریب وقت اپنے ذاتی کاموں کو انجام دینے میں لگاتا اور قیلولہ بھی کرتا، پھر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھتا، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا، اس سے فارغ ہو کر پھر امور سلطنت کی طرف متوجہ و مشغول ہو جاتا۔ سفر و حضر میں اس نظام الاوقات میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی تھی۔ کہا کرتا تھا کہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنا پورا وقت ضروری کام میں صرف کرے۔ ایک اور واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی انگشتری میں ایک ایسا نگینہ جڑا ہوا تھا جس کی صحیح قیمت کا اندازہ جوہری بھی نہ کر سکتے تھے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک دفعہ سخت قحط پڑ گیا، لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کو ان حالات کا علم ہوا تو لوگوں کی امداد کے لیے اپنی انگشتری کا وہ قیمتی نگینہ بھی فروخت کر دیا، اور جو قیمت ملی
اس سے اناج وغیرہ خرید کر تقسیم کر دیا۔ جب اس بات کا علم آپ کے خیر خواہوں کو ہوا تو ان میں سے ایک نے آپ سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایسا بیش قیمت نگینہ بیچ دیا؟ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، وہ نگینہ مجھے پسند تو ضرور تھا، لیکن مجھے یہ بات گوارا نہ تھی کہ لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہوں اور میں اپنے آرام و زینت کے سامان کو عزیز رکھوں۔ یہ فرمایا اور آپ کی آنکھوں سے ہمدردی کی وجہ سے آنسو جاری ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔